موضوع الدرس في مذمة التكاثر والتفاخر، سورة التكاثر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا زكريا ابن يحيى الجزار المقري حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الجزار حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر رضي الله تعالى عنه في المسجد فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ابو فسر رحمت اللہ علیہ اس روایت اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے وقت میں تشریف لے آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد کے اندر موجود ہیں۔ حضور پاک نے پوچھا کہ ما اخرجک هذه الساعة، ابو بکر اس وقت تم مسجد میں کیوں آئے ہو؟ فقال: اخرجنی الذی اخرجک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس وجہ سے آپ نکلے ہیں اسی وجہ سے میں بھی نکلا ہوں گھر سے۔ قال: وجاء عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال: ما اخرجک ابن الخطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پوچھا کہ ابن خطاب تم کو کس چیز نے اس وقت گھر سے کیوں نکل کے مسجد میں آئے ہو؟ قال: اخرجنی الذی اخرجکما۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کی وجہ سے آپ اور ابو بکر جس غرض سے نکلے ہیں میں بھی اسی غرض سے نکلا ہوں۔ قال: فقال عمر: واقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما ثم قال: هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا نعم۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اور حضرت عمر سے باتیں فرماتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم دونوں میں اتنی قوت طاقت ہے کہ ہم فلاں انصاری کے باغ تک پہنچ جائیں؟ فتصیبان طعاما، وہاں انشاءاللہ طعام کھانے کو بھی ملے گا، پینے کو بھی ملے گا اور سایہ بھی ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فاقے کا یہ عالم تھا
کہ چلنے کی طاقت بھی نہیں رہی. اس لیے حضور نے پوچھا بھی وہاں تک چل سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم چل سکتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے، مرو بنا الی منزل ابن التیہان بالحیثم الانصاری. حضور پاک نے فرمایا تو چلو حضرت الحیثم الانصاری کے پاس چلتے ہیں. قال فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ایدینا فسلم واستأذن 3 مرات وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تريد أن تزيدني من سلامك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر اور حضرت عمر الخطاب جب اس انصاری کے مقام پہ پہنچے تو آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور آپ نے 3 دفعہ اجازت مانگی. چونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کہیں جائیں آپ تو آپ دروازے کو ناک کرنے کے بعد 3 دفعہ آواز دیں. اگر اجازت ملے تو داخل ہوں، اجازت نہ ملے تو پھر واپس چلے آئیں. 3 دفعہ سے زیادہ وہاں ٹھہرنا جو ہے وہ منع ہے. تو فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے 3 دفعہ سلام کیا. حالانکہ ام الحیثم جو ہے اس کی والدہ جو ہے حیثم کی، وہ دروازے کے پیچھے کھڑی سن رہی تھی، لیکن اس کا منشا یہ تھا کہ حضور بار بار سلام فرماتے رہے کہ جتنی دفعہ حضور فرمائیں گے السلام علیکم تو اللہ کی طرف سے سلامتی آئے گی نا. یہ عورتیں تھیں، ان کو دین کی اتنی سمجھ تھی اور اتنی محبت تھی حضور پاک کے ساتھ. آج ہماری عورتوں کو ماشاءاللہ میک اپ کا پتہ ہے، گانا شانا یہ سارا جانتی ہیں اور اوریاں لباس پہننا بھی جانتی ہیں، ناز نخرے موبائل استعمال کرنا اور آئی پیڈ اور آئی پوڈ یہ سب جانتی ہیں، لیکن دین نہیں جانتی. آج تک یعنی میں یہ بات درد دل سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے عند اللہ پوچھیں کہ اس کو حیض سے یا جنابت کے بعد غسل کرنے کا شرعی طریقہ آتا ہے؟ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حیران ہوں گے کہ آج کل جو ہمارا ماڈرن طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے بڑے لوگوں کی، ان کی خواتین جو ہیں وہ غسل کرنے کے وقت ایک پلاسٹک کا کور اپنے بالوں پہ چڑھا لیتی ہے، باقی بدن پہ پانی ڈالتی ہے، بالوں پہ پانی نہیں ڈالتی، چونکہ ان کے تو بال خراب ہو جائیں گے. انہوں نے بیوٹی پارلر میں جا کے اپنے بال بنوائے ہوتے ہیں اور ہزاروں روپے خرچ کیے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر ایک کور بنا ہوتا ہے، وہ یہاں تک چڑھا لیں گی، باقی بدن پہ پانی، تو غسل ہو گیا. اگر غسل نہ ہوا تو نماز، روزہ، اور جو اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلا رہی ہے ماشاءاللہ حلال ہاتھوں سے کھلا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رابع الخلفاء داماد محمد مصطفیٰ آپ ہمیشہ سر پہ اسطرہ پھرواتے تھے. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے آپ اسطرہ پھرواتے ہیں؟ کہ آپ کے بال اچھے نہیں ہیں یا بال پورے نہیں ہیں سر پہ؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے بال تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن میں نے حضور پاک سے حدیث سنی تھی کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کی جڑ کے نیچے جنابت ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے. میں ڈرتا ہوں غسل کروں اور پانی نہ پہنچے تو میرا تو غسل ہی نہیں ہوگا نا، اس لیے میں نے بال ہی چھوڑ دیے. حالانکہ بال رکھنا سنت ہے، حضور پاک نے بھی بال رکھے ہیں، لیکن لازم ہوتا ہے کہ اس کی جڑوں تک بھی پانی پہنچے.
اگر بال ایسے گوندے ہوئے ہیں کہ پانی جڑوں میں نہیں پہنچتا غسل نہیں ہوگا. کتنی میری بیٹیاں ہیں ناخن پالش لگا لیتی ہیں. ناخن پالش اور مہندی میں فرق ہے، یاد رکھو. مہندی کا رنگ ہوتا ہے، ناخن پالش کی تہ بیٹھ جاتی ہے ناخن پر. دونوں میں فرق ہے. اگر وہ مہندی لگا لے ناخن پر تو کوئی عیب نہیں، اس سے وضو بھی ہوتا ہے، غسل بھی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر ناخن پالش لگایا ہوا ہے تو جب تک وہ سطح جو ہے اس کو ریموو نہ کرے، کھرچے نہیں، صاف نہ کرے، غسل نہیں ہوگا. یعنی غسل ہی نہیں ہوگا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت کی مدت حیض مختلف ہوتی ہے، کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. یعنی 3 دن سے حیض کم نہیں ہوتا، کم از کم 3 دن ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوگا. اگر 10 دن کے بعد خون آ رہا ہے، بیماری ہے، حیض نہیں ہے. مسئلہ سمجھ لو اچھی طرح. 10 دن گزر گئے لیکن خون پھر بھی آ رہا ہے تو اب وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے. وہ غسل کرے گی، نماز پڑھے، طواف کرے، روزہ رکھے، حج کرے، سب کچھ کرے. اور جب تک اس کے ایام کے دن ہیں، میری بعض بیٹیاں، میری بعض بہنیں، میری مائیں اب حج پہ آتی ہے مثلا، اس کی عادت ہے 8 دن، لیکن 2 دن کے بعد خون بند ہو گیا، وہ وضو کر کے نماز شروع کر دیتی. اللہ کی بندی، تمہارے تو دن پورے نہیں ہوئے ابھی تک. جب تک اس کی عادت کے دن پورے نہ ہوں وہ غسل نہیں کر سکتی. اور عادت کے دن پورے ہونے کے بعد بھی آمنہ کے لال رحمت دو جہاں، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام میرے مدنی محمد مصطفیٰ. ایسے رحمت والا نبی نہ کوئی آیا، نہ قیامت تک آئے گا. انہوں نے فرمایا کہ پھر عورت کو یہ چاہیے کہ عورت اپنے بدن کے اندر سفید صاف ستھری پاک کپاس رکھے اور چند گھنٹے کے بعد نکال کے دیکھے کہ اس پر کوئی اثر تو نہیں ہے خون کا. اور اگر نہ ہو تو پھر فرمایا کہ کپاس پہ خوشبو لگا کے بھی عورت اپنے جسم کے اندر رکھے، تاکہ اندر جو روائے کریا ہوتی ہے وہ فوراً گر جاتی ہیں اور اللہ اس کو رحم کی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرے. پہلے اپنے اعضاء کو دھوئے، پھر اس کے بعد جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے اس طرح وضو کرے، اچھی طرح غرارے کرے، اچھی طرح ناک میں پانی چڑھائے کہ یہ چھوٹی ہڈی تک پانی پہنچ جائے. پھر اس کے بعد سارے بدن پہ پانی ڈالے، اگر بال ہے تو ان کے جڑوں میں پانی پہنچائے. اچھا، کتنے میرے اپنے بھائی بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، میں تو تمہارا ایک خادم ہوں، ایک ادنا آدمی ہوں، طالب العلم ہوں. کتنے لوگ ہیں، آپ نے کبھی ناف کو چیک کیا ہے پانی ڈال کے؟ اگر وہ جگہ خالی رہ گئی، آپ کا بھی تو غسل نہیں ہوا. ایک بات انہوں نے پکائی ہوئی ہے کہ غسل جنابت کا ہے، وہی نہیں، وہ حمام میں ننگا کھڑا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا حول ولا قوت الا باللہ. تم کافر ہو، مسلمان ہو رہے ہو کلمہ پڑھ کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور پاک نے ایک یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی سمجھایا بھی انگلیوں میں خلال کرو. ایسا نہ ہو بعض انگلیاں ملی ہوتی اندر پانی نہیں پہنچتا. پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال کرو. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ آپ جو ناک میں وہ ہمارے بہت سارے بھائی وضو کرتے ایسے بس بالکل وضو نہیں ہوتا، ناک میں پانی داخل ہو اور چھوٹی ہڈی تک پہنچے. اگر نہیں یہ ناک سے اس پانی لگا دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں.
اچھا بعد میرے اپنے بھائی میں نے کئی دیکھے ہیں اپنے عمرے والے اور حاجی صاحبان میرے بزرگ ہیں، اچھا چپل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، نل کے نیچے پاؤں کیسا کر دیں گے اور پانی اوپر بہ رہا، بھائی بہ تو رہا ہے، نیچے بھی پہنچا ہے نہیں پہنچا، خلال بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور جی ہم نے دھو لیا ہے، اور جی اتنا زور سے جو پانی جا رہا تھا، اللہ کے بندے انگلی ہی بند ہے، زور سے پانی جائے تو کیسے اندر جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ دین کی تفقہ جو ہے وہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ سے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب سر رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کتنے دفعہ عرض کیا بھائی جب بھی نام آئے تو درود شریف پڑھا کرو۔ اب مسلمان کو روز کہیں جی مہربانی کرو حضور پہ درود پڑھو، حضور کو تمہارے درود کا فائدہ ہے، انتظار ہے تو تیرا فائدہ ہے، تم درود پڑھو گے تو تمہارا فائدہ ہے، تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو گے، تم حضور کی شفاعت کے حقدار بنو گے، تم حضور کی محبت اور تقرب کے حقدار بنو گے۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر جب صحابی کا نام آئے کہے رضی اللہ عنہ، جب کسی اللہ کے ولی کا نام آئے کہے رحمت اللہ علیہ، جب کسی فقیہ مجتہد محدث مفسر کا نام آئے کہے رحمت اللہ علیہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ، یہ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں ان کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ، یہ حضور کے رازدان ہیں، قیامت تک جتنے فتنے آنے ہیں یا منافقین کے نام ہیں حضور نے صرف اسی صحابی کو بتائے تھے۔ اور کسی صحابی کو حضور نے نام نہیں بتائے۔ اس لیے حضرت عمر جب کوئی جنازہ آتا تھا نا اس زمانے میں تو فوراً نظر دوڑاتے تھے حذیفہ ہے جنازے میں کہ نہیں ہے، دیکھتے حذیفہ ہے تو پڑھ لیتے جنازہ، نہیں ہے تو آرام سے نکل جاتے، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے منافق کا جنازہ ہے کہ حذیفہ نے نہیں پڑھا۔ اتنا احتیاط تھی دین میں، ہمیں کیا ہے، ہم تو بس آئے ہیں ماشاءاللہ، ایک بھیڑی چال ہے، جیسے لوگ کریں گے ہم بھی کر لیں گے، احرام باندھیں گے ہم بھی باندھ لیں گے، بنا جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، اور کیا ہے بس۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھے ہیں تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ حذیفہ خیر تو ہے، کیا بات ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ اس نے کہا امیر المومنین میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اور میں ایک یقین اور حق چیز سے کراہت کرتا ہوں، اور ایک چیز جو تخلیق ہی نہیں ہوئی، پیدا ہی نہیں ہوئی، میں اس کو مانتا ہوں، ایک ایسی چیز جو نظر ہی نہیں آتی اس پر بھی میں یقین رکھتا ہوں، اور اس زمین پہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کے پاس بھی نہیں ہے۔ ذرا دماغ میں رکھیں سوال، ایسا نہ ہو کہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور خاموش ہو کے اٹھ کے آگے آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، فرمایا علی ٹھہرو، حضرت علی ٹھہر گئے، انہوں نے کہا حذیفہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں تو کوئی بات نہیں کر سکا چونکہ وہ اتنا بڑا شان والا صحابی ہے اور حضور پاک کا رازدان صحابی ہے،
آج تو اس نے عجیب بات کی، وہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، فتنے سے بھی محبت. اور وہ کہتا ہے کہ میں اس چیز پر جو یقینی چیز ہے، حق ہے، اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، برا سمجھتا ہوں، حق کو برا سمجھتا ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو چیز تخلیق ہی نہیں ہوئی اس پر میرا ایمان ہے، پیدا ہی نہیں ہوئی. اور ایک یہ ہے کہ اس چیز پر بھی ایمان ہے جس کو میں نے بھی اور کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے، اور اس سرزمین پر جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کے پاس بھی نہیں ہے. حضرت علی مسکرائے، فرمایا عمر حذیفہ نے تو ٹھیک کہا ہے. انہوں نے کہا کیسے ٹھیک کہا ہے؟ انہوں نے کہا نا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، تو قرآن میں نہیں آتا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو کون محبت نہیں کرتا مال اولاد سے؟ تو انہوں نے بات تو ٹھیک کی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی الحمدللہ، لیکن وہ کہتے ہیں میں حق سے کراہت کرتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے ان ھذا لہو حق الیقین، موت حق ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کون موت کو پسند کرتا ہے؟ ہر کوئی کراہت کرتا ہے. پسند کرے تو کروڑوں روپے جا کے ہسپتال میں علاج پر لگا دے. کہ اچھی چیزیں آ گئی ہے جی خرچ کیوں کرے؟ حق ہے لیکن مکروہ سمجھتا ہے ہر آدمی. انہوں نے کہا اچھا یہ بات بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ جو چیز تخلیق ہی نہیں ہوئی، پیدا ہی نہیں ہوئی، اس پر ہی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے عمر وہ ٹھیک کہہ رہا ہے نا، قرآن مخلوق تو نہیں ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق تو نہیں، اس پر اس کا ایمان ہے. حذیفہ نے تو ٹھیک کہا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے. انہوں نے کہا اچھا الحمدللہ یہ تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ کہتا ہے کہ جس کو کسی چیز نے نہیں دیکھا ایمان. نے کہا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تو لا تدرک الابصار، اس کو کسی نے نہیں دیکھا نہ دیکھ سکتا ہے، اس پر اس کا ایمان ہے. تو حذیفہ نے کیا غلط کہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی یہ باتیں تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتا ہے زمین پر میرے پاس وہ چیز ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں ہے. اس نے کہا وہ ٹھیک کہتا ہے. لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اس کی بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں، لیکن خدا کے پاس تو نہیں ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ تشفی ہو گئی. تو ایک دوسرے سے دین سمجھتے. اب دیکھیں میری بیٹیاں کتنی عورت سمجھدار ہے، دروازے کے اندر کھڑی ہے، حضور فرماتے ہیں السلام علیکم، لیکن کوئی جواب نہیں. اور شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر 3 دفعہ اذن مانگو جواب نہ ملے فرجیو واپس آ جاؤ، پھر کھڑے نہ رہو دروازے پر. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کے گھر میں جاتے ہو ملنے کے لیے، تم نے 3 دفعہ کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا، سمجھو بھئی اندر کوئی نہیں، یا اندر عورت ہے جواب دینا نہیں چاہتی، یا وہ کسی خاص حالت میں ہے وہ ملنا نہیں چاہتے، تو واپس آ جاؤ. یہ تو نہیں کہ وہاں ڈیرا لگا کے بیٹھ جاؤ اگلے کو تنگ کر دو کہ نہیں لازم نکلے جی. اور دیکھو رحمت دو جہان نے یہ بھی سکھلایا ہے، کسی کے دروازے پہ جاؤ تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، یا دائیں جانب کھڑے ہوں یا بائیں جانب کھڑے ہوں. ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے تو تیری اس کی بیوی پہ کسی پہ نظر پڑ جائے، تم اس کی بیوی دیکھنے آئے ہو. کتنا احتیاط.
جب حضور نے دیکھا کہ 3 دفعہ کے بعد بھی جواب نہیں آیا تو حضور واپس چلنے لگے، تو حیثم پیچھے سے دوڑی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ٹھہرے حضور ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ انہوں نے کہا حضور جب آپ سلام فرما رہے تھے میں دروازے کے اندر کھڑی تھی، جواب بھی دے رہی تھی آہستہ آہستہ، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ جتنا دفعہ حضور سلام فرمائیں گے اتنی میرے اوپر رحمت زیادہ آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ دیکھو تم نے اچھی سوچ ہے، کتنا اچھا فکر ہے۔ دیکھو نا، ایک تو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، ایک وہ خوش نصیب ہے نا جن کو حضور پاک کہیں السلام علیکم۔ کوئی فرق کا اندازہ ہوا ہے؟ تم کو تمہارا بزرگ کہہ دے السلام علیکم، شیخ کہہ دے، پیر کہہ دے، مرشد کہہ دے تو کتنے خوش، لیکن وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو حضور فرمائے السلام علیکم۔ تو انہوں نے کہا حضور فوراً مہربانی کریں، آپ کا گھر ہے اور آپ جیسے مہمان تو میرے مقدر میں بھی نہیں آئیں گے، میرے نصیب میں بھی نہیں ہوں گے، اور میرا خاوند جو ابھی آ جاتا ہے پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت سے گھر میں داخل ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرا، حضور نے اس کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کی، دعا فرمائی۔ ثم قال این ابو الہیثم لا اراہ، فرمایا ابو الہیثم کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ قالت یا رسول اللہ وقریب ذهب یستعذب الماء، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو الہیثم جو ہے وہ ابھی آنے والے ہیں، پانی لینے کے لیے، میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ ادخلوا فانه یاتی الساعة انشاءاللہ۔ فبسطت بساطا تحت شجرۃ، انہوں نے کہا حضور آپ چلیں۔ اس نے آ کے فرش بچھایا، چیز بچھائی، درخت گھر کے اندر، درخت کے نیچے۔ وجاء ابو الہیثم ففرح بهم وقرت عیناہ بهم، ابو الہیثم آئے، انہوں نے دیکھا کہ آج تو میرے مہمان رحمت دو جہاں ہیں، آج میرا مہمان صدیق ہے، آج میرا مہمان فاروق ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر آنے والے قابل اعتماد ہیں اور گھر والی عورت کو تسلی ہے کہ ان کے آنے پر میرا خاوند ناراض نہیں ہوگا تو اجازت دے سکتی ہے گھر میں بیٹھنے کی۔ وَقَرَّدَيْنَاهُ بِهِمْ فَصَعِدَ عَلَى نَخْلَةٍ فَصَرَمَ لَهُمْ أَعْذَاقًا، وہ فوراً ایک کھجور پہ چڑھے، وہاں سے جا کے گوشے توڑ کے لائے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک یا ابا الہیثم، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، گوشے کیوں توڑ رہے ہو، تھوڑی کھجوریں لے آؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تأکلون من بصرہ ومن رطبہ ومن تذنوبہ، انہوں نے کہا حضور میں نے گوشہ اس لیے لایا ہوں کہ کوئی آدمی پکی ہوئی کھانا چاہتا ہے، کوئی آدھی پکی آدھی کچی کھانا چاہتا ہے، کوئی ابھی پکنے والی کھانا چاہتا ہے، تو جو چیز جس کو پسند ہو وہ قبول فرمائیں۔ ثم آتاہم بماء، اس کے بعد وہ پانی لے آیا، فشربوا علیہ، حضور پاک نے اور ابو بکر و عمر نے پانی پیا رضی اللہ عنہم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا من النعیم الذی تسألون عنہ، ھذا غریب من ھذا الوجہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابو بکر و عمر، یہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں آیا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تم سے سوال کریں گے نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے میری نعمتوں کے بعد کیا شکر ادا کیا ہے۔ اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ کی دربار میں 3 آدمی پیش ہوں گے، ایک عالم پیش ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، ایک شہید پیش ہوگا،
اور ایک غنی مالدار پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قاری اور عالم سے فرمائیں گے کہ ہاں میرے بندے، میں نے جو تمہیں علم دیا تھا، میں نے جو تیرے سینے میں قرآن رکھا تھا، تم نے کیا کیا کہ یا اللہ میں نے تیرا دین پہنچایا، میں نے واعظ کیے، میں نے تقریریں کی، میں نے درس دیے، میں نے ہر جگہ جا کے تیرا دین پہنچایا، میں نے باطل فرقوں سے مناظرے کر کے حق ثابت کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے کذبت عبدی، میرے بندے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے میرے لیے نہیں کیا، یہ دکھانے کے لیے کہا کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا مولوی ہے، بڑا شیخ ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا واعظ ہے، تو تمہیں دنیا میں جزا مل گئی ہے، میرے پاس کوئی جزا نہیں۔ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ ڈال دو اس کو جہنم۔ اب دوسرا شہید آئے گا، فرمائیں گے ہاں میرے بندے، میں نے جو تمہیں صحت دی، طاقت دی، قوت دی، تم نے کیا کیا یا اللہ؟ میں نے تیرے دین کے لیے جان لڑا دی، آخر میں حتیٰ کہ شہید ہو گیا تیرے دین کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے کذبت عبدی، میرے بندے تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تو دلوں کو جاننے والا ہوں، تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ سمجھے کہ یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا شاہ سوار ہے، یہ بڑا شجاع ہے، کوئی بدلہ نہیں، بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا ہے۔ حکم دیں گے کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اور اب سخی آئے گا، مال والا، اللہ فرمائیں گے ہاں میں نے جو تمہیں مال دیا تم نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے دن میں، رات میں، صبح و شام ہر وقت خیراتیں کی، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دیا، ادارے کھولے، مدرسے بنوائے، کنویں لگوائے۔ اللہ فرمائیں گے کذبت عبدی، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں دلوں کو بھی جانتا ہوں، ہر چیز کرنے کے بعد تیرے دل میں ہوتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے بڑا خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں کہیں، وہ جزا تمہیں دنیا میں مل گئی ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ حکم دیں گے اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے، اس لیے حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھا کرو کہ ایک کھجور کا دانہ ہے میں کیسے خیرات کروں، فرمایا ایک دانہ ہے خیرات کرو، شق تمرۃ اگر آدھا ہے تب بھی خیرات کرو، اللہ تبارک و تعالی اسی کی وجہ سے تمہیں جہنم سے بچا لیں گے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم دوست کو ملنے پر مسکرا دیا کرو، خوش ہو کہ مومن کو ملنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے کہ تم نے اس کے دل کو خوشی پہنچائی، راحت پہنچائی، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کا سوال ہوگا۔ ایک دن بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے آپ کے تو اگلی پچھلی غلطیاں بھی معاف فرما دی ہیں، اور اللہ نے آپ کو جنت کا سردار بنا دیا ہے، اور جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک محمد مصطفیٰ نہیں کھلوائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں یہ بھی میری شان ہے کہ اول من ينشق عنه القبر، قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں قبر سے باہر آؤں گا، اور فرمایا یہ بھی میری شان ہے کہ انا اول من اقرع باب الجنت، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھولوں گا، اور حضور نے فرمایا یہ بھی میری شان ہے کہ انا خطیبہم اذا سکتوا، جب تمام انبیاء بولنے سے چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے کی اجازت بھی مجھے ہوگی، اور فرمایا جب سارے اپنی نفسی میں ہوں گے تو شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور پھر حضور نے نقشہ بنا کے دکھایا کہ ھذا نبعث یوم القیامہ، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب میں قیامت میں اٹھوں گا تو میرے دائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور ابو بکر ہوں گے اور بائیں عمر ہوں گے، ان کو ساتھ لے کے میں جنت البقیع الغرقد پہ آؤں گا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، اللہ کے مہمان ہو، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو محروم نہیں کریں گے۔ فرمایا یہ میرے مہمان ہیں،
ان استغفروہ غفر لہم، یہ معافی مانگے تو میں بخش دوں گا، اور یہ سوال کریں تو میں پورا کروں گا۔ تو آج دل سے سوال کر لیں اللہ سے کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم بد کردار ہیں، بد عمل ہیں، لیکن ہمیں اپنی رحمت سے حضور پاک کی شفاعت نصیب فرما، اور حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ میرا مولا تیرے آگے کیا مشکل ہے، ہمیں اس دنیا میں بھی خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ میرا مولا ہمیں حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی غلاموں کی صف میں شامل فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قد غفر اللہ لک، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو خوشخبری دے دی ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی اگر کوئی خطائیں ہیں تو وہ بھی میں نے معاف کر دی ہیں، کوئی ترک افضل ہے، کوئی ترک اولا ہے، کوئی نسیان ہے، صاحب ہے، سب اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ پھر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ رات کو تہجد میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ تو حضور نے پتہ ہے کیا جواب دیا، فرمایا بی بی عائشہ جس رب نے مجھے اتنا نوازا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں گے؟ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی نعمتوں پہ جتنا شکر کرو گے، یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، اللہ اور بڑھا دے۔ ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر اللہ سے درخواست کریں، اللہ نے مجھے ہر نعمت دے دی ہے، گھر دیا، اولاد دی، مال دیا، باغات دیے، زمینیں دی، ہر نعمت دی ہے، اب وہ اتنی نعمتیں ہو گئی ہیں کہ میں سنبھال بھی نہیں سکتا ہوں، تو اللہ سے عرض کریں کہ مجھے اب اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے کو کہو تم شکر کرنا چھوڑ دو، میں دینا چھوڑ دوں گا، جب تک تم شکر کرتے رہو گے میں تو دیتا رہوں گا، تم جتنا شکر کرو گے میں اتنی اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ وقال ابن جریر حدثني الحسين بن علي الصدائی قال حدثنا وليد بن القاسم بن يزيد نے کیسا نبی حاضر النبی رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما ابو بکر وعمر جالسان اذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اجلسكما هاهنا قالا والذي بعثك بالحق ما خرجنا من بيوتنا الا الجوع۔ اس حدیث میں بھی وہی واقعہ بیان کیا ہے جو ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر بیٹھے تھے کہ حضور پاک آئے، فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جو بھوک کی وجہ سے گھر میں فاقہ ہے، کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی۔ قال والذی بعثنی بالحق ما خرجنی غیرہ، آپ نے فرمایا مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں بھی اپنے گھر سے اسی لیے نکلا ہوں۔ فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي أين فلان؟ فقال ذهب يستعذر لنا ماء فجاء صاحبهم يعمل قربته۔ حضور اس کے گھر میں گئے، پوچھا کہ بندہ کہاں ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا حضور پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ ابھی حضور بیٹھے تھے کہ وہ بھی مشکیدہ پانی کا لے کے آیا۔ وقال مرحبا ما زار العباد شيئا افضل من نبي زارني اليوم۔ اور نے کہا حضور آپ سے زیادہ شان والا کون مہمان ہوگا جو اس کے گھر میں آئے گا؟ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل آپ میرے مہمان ہیں۔ اور اس کے بعد فعلق قربتہ بکرب نخلۃ، اس نے اپنی مشکیدہ کو لٹکایا۔ فانطلق وجاءهم برزق، اور پھر اس کے بعد ایک گوشہ کھجور کا لے آیا۔
فقال النبی سملا كنت اجتنیت، آپ نے فرمایا خدا کے بندے تم کچھ کھجوریں چن کے لے آتے، یہ سارا گوشہ کیوں لے کے آئے ہو؟ فقال احببت ان تكونوا الذين تختارون لا يملكوا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے لے آیا کہ اپنی اپنی پسند کی چیزیں آپ خود لے لیں۔ ثم اخذ الشبت وقال اياك والحلوب، اس کے بعد اس نے چھری اٹھائی، آپ نے فرمایا خبردار کسی دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ فذبح لهم يومئذ فاكلوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم ماذا من النعيم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم اپنے گھر سے بھوک کی وجہ سے نکلے تھے، پھر تم کو میں نے کیسے کیسے نعمتیں عطا فرمائی، سایہ بھی عطا فرمایا، پانی بھی عطا فرمایا، کھجوریں بھی عطا فرمائی ہیں۔ ورواه مسلم من حدیث یزید ابن کیسان به، ورواه ابو یعلا ابن ماجہ من حدیث وقاری یحییٰ ابن عبد اللہ نبی رضی اللہ تعالی عنہ بکر صدیق به، وقد رواه اهل السنن الاربعہ من حدیث عبد الملک ابن عمیر النبی سند النبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقال الامام احمد حدثنا شریح قال حدثنا حشر النبی ندرت ابی اسیب یعنی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خرج رسول اللہ لیلا فمر بی، آپ رات کو نکلے، فدعانی فخرجت علیہ، ثم مر بی ابی بکر فدعا فخرج الیہ، ثم مر بی عمر فدعا فخرج الیہ، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الانصار فقال للصاحب الحائط اطعمنا، فجاء بإزق فذوق رسول وصابه ثم دعا بماء بارد فشرب وقال لتسألن عن هذا يوم القيامة، قال فأخذ عمر الإزق فضرب بالأرض حتى تناثر البصر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله إننا نسألون عن هذا يوم القيامة، یا رسول اللہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل سوال ہوگا۔ قال نعم إلا من ثلاثة، تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ خرقۃ لف بها الرجل عورته، اتنا کپڑا ہے جس سے بندے نے اپنا بدن چھپایا ہے، او کسرۃ سد بها جوعته، یا اتنا ٹکڑا ہے روٹی کا جس سے اس نے اپنی بھوک مٹائی ہے، او حجر يدخل فيه من الحر والقر، یا اس نے ایک چھوٹا سا مکان ہے، گھر ہے جس سے سردی اور گرمی اس سے بچ جاتا ہے۔ یہ چھوٹی ان کے باقی ہر چیز کا سوال ہوگا۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عمار سمعت جابر بن عبد الله يقول رسول الله ابو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله هذا من النعيم الذي تسألون عنه، راس حديث بن عمار بن ابي عمار جابر به۔ وقال الامام احمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو سبحان سليمان محمود بن ربيع قال من نزلت الہاکم التکاثر فقرأ حتى بلغ لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله نہیں نسأل وإنهما الأسودان الماء والتمر والسفيفن على ركابنا ولدو حاضر نہیں نسأل، فقال إما أن ذلك سيكون، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی ہمارے پاس ایسی نعمتیں ہیں، یا کھجور کے دانے ہیں یا پانی ہے، اور ہر وقت ہمارے کندھے پہ تلوار ہے، اللہ کے راستے میں ہم جہاد کر رہے ہیں، ہر وقت دشمن کا مقابلہ ہے، کون سی ایسی نعمت؟ نہیں، ہر بات کا سوال ہوگا، واللہ اعلم۔ اگر آدمی کے پاس قرضہ ہے، وہ قرضہ نہیں دیتا، حج کرتا رہتا ہے تو گناہ گار ہے، قرضہ ادا کر، لیکن یہ معنی نہیں کہ حج نہ کرے، حج بھی کرے لیکن قرض ہر حال میں ادا کرے، کیونکہ قرضہ جو ہے وہ حقوق العباد ہے، وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ شیعہ کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ وطر کی نماز جو ہے وہ تہجد کے بعد پڑھیں، یا تو عشاء کو آپ وطر کی نماز پڑھ لیں،
پھر آپ بعد میں جب تہجد پڑھیں پھر دوبارہ وتر نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر عشاء کو آپ نے وتر نہیں پڑھے ہیں اور تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو پہلے تہجد پڑھو، تہجد ختم کرنے کے بعد آخر میں وتر پڑھو. کہتے ہیں جی کہ یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا. یہ بات نہیں ہے میرے بھائی. اگر ایسی بات ہوتی تو مسجد عائشہ پر مسجد بناتے، جگہ بناتے، حمام بناتے، میقات بناتے، اہتمام کرتے. الحمدللہ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ہوتا ہے، بلکہ مکے والوں کا تو میقات ہل ہی مسجد عائشہ ہے. اور پھر حضور کے حکم سے بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا ہے. اور ویسے بھی قاعدہ ہے کہ اگر ہل سے احرام باندھ کے عمرہ کریں عمرہ ہوتا. وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ ایک اور مسئلہ ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ یہ تو مانتے ہیں کہ عمرہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے حکم تھا. تو میرے بھائی پھر حضور ساتھ کہہ دیتے نا کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے. جب پابندی نہ لگائی جائے اور ایک عمل ثابت ہو تو وہ پھر سب کے لیے ہے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی عمرہ کیا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جیسے تم اب آئے ہو حج پہ، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے اب عمرہ کیا ہے تمتع کے، وہ کہتے ہیں حج تک اور عمرہ ہی نہ کرو، بس ایک عمرہ اور ایک حج پھر تمتع ہوگا. وہ اس مسئلے میں سخت ہیں. اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنا زیادہ افضل ہے مسجد عائشہ کے عمرے سے. جتنی دیر تم عمرے پہ لگاتے ہو اتنی دیر طواف میں لگاؤ تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اتنی دیر تم کعبے کے قریب رہو گے، وہاں تو باہر جاؤ گے. لیکن عمرہ ہوتا ہے، باقاعدہ ہوتا ہے. اور بلکہ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تنعیم سے عمرہ کرنا افضل ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جعرانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے. جعرانہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک نے غنائم حنین تقسیم کیے تھے فتح طائف کے بعد. یہاں سے عرفات کے راستے جب آپ جائیں گے جبل نور کے راستے میں تو آگے جا کے حد حرم کے باہر آتا ہے جعرانہ. یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور نے قیام فرمایا اور پھر وہاں سے حضور نے خود عمرہ کیا ہے. تو اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضور نے چونکہ عمرہ کیا ہے لہذا عمرہ جعرانہ کا افضل ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، تنعیم کا افضل ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے فعل رسول، ایک ہوتا ہے قول رسول. قول فعل سے افضل ہوتا ہے، فعل تو جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو نہ کرتے، لیکن یہاں تو حکم دیا حضور نے بی بی عائشہ کو کہ جا کے عمرہ کرو، تو قول ہمیشہ فعل پر مقدم ہوتا ہے. تو اس لیے آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں خدا کے لیے. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے یہاں آئے ہو نا جی تو یہاں پر حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں. اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور سب سے دین کا کام لے. تم جھگڑوں میں نہ پڑو، تم طواف بھی کرو، عمرے بھی کرو، قرآن بھی پڑھو، ذکر بھی کرو، اللہ کی یاد بھی کرو. یہ غنیمت موقع جانو کہ یہ ٹائم ہمیں اللہ نے دیا ہے، پھر پتہ نہیں خدا جانے کب ملے گا. تم جھگڑوں میں نہ پڑے رہو. اگر مسافر کی جماعت چھوٹ گئی ہے اور احرام باندھے ہوئے ہے بالکل جماعت کر سکتا، مسافر اپنی جماعت کر لے، کوئی منع نہیں. اگر درباروں پہ جا کے کہے اور عقیدہ رکھے کہ ان کی وجہ سے اللہ سنتے ہیں تو یہ غلط ہے. اللہ نے تو 80 سال تک حضرت ایوب کی دعا بھی نہیں سنی، وہ تو نبی ہیں، زندہ بھی ہیں. یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھیں سفید کر بیٹھے، اللہ نے نہیں سنی.
یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ سب کی سنتے ہیں اور حکم ہے کہ ادعونی، مانگو مجھ سے۔ جب مزاروں پہ جاؤ یہ عقیدہ رکھو کہ یا اللہ یہ تیرے بزرگ ہیں، تیرے ولی ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، تیرے صالح ہیں، زاہد عابد ہیں، ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور یا اللہ اس مقام میں جو آثار و برکات ہو اس کی وجہ سے آپ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور ویسے بھی ایک فلسفہ ہے کہ تم اگر میرے محبوب کی عزت کرو تو میں تیری عزت کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ تو فلسفہ یہ ہے کہ جب تم کسی اللہ والے کی مزار پہ اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ یار اللہ فرماتے اچھا تم نے میرے بندے کے لیے مانگا، میں تیرا کام کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں دیتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب حضور کا نام آتا ہے تو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ ثواب تو ثواب، گناہ ہوتا ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اچھا ویسے ان سے پوچھو ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، انگوٹھے اپنے چومتے ہو، ثواب کس بات کا؟ نہیں، کوئی عقل بھی اللہ نے دیا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ بھئی یا تو جس آدمی نے حضور کا نام لیا اس کا جا کے منہ چوم لو، تم جو انگوٹھے چومتے ہو۔ اچھا اب انگوٹھوں میں کیا ہوتا ہے؟ ناخن ہوتے ہیں، یہ تو کاٹ کے پھینکنے والی چیز ہے، کہاں تصور کر رہے ہو حضور کا؟ کوئی عقل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا قرآن کے بعد بھی کوئی جھگڑا ہے، قرآن کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں میرے مدی پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ کسی جگہ نہیں کہا ایمان والوں انگوٹھے چومو۔ اللہ کے نبی فرماتے من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم بھی یہ ہے، نبی کا حکم بھی یہ ہے، ان کی عادت ہے نہیں جاتی، یہ ضرور چومیں گے، الٹے لٹک جاؤ یہ چومیں گے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ نفلیں بیٹھ کے پڑھیں گے، ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھی ہے، نفل میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے بندے بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، تم آدھے ثواب اپنے سے محروم ہو رہے ہو۔ اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا جو بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ آدھا ثواب یعنی 50,000 نیکی گوا رہے ہو، بس عادت ہے۔ کہتے جی وہ جو عورت تھی اور حضور پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی وہ مکے میں رہتی تھی یا طائف میں؟ کیوں آپ ملنے جائیں گے اس کو؟ نہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، وجہ کیا ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی مکی صاحب سوالات میں ناراض ہو جاتے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کیا کروں میں؟ اللہ کے بندے یہ تو ابھی لہب کی بیوی تھی، حضور کی چچی تھی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، حضور کے چاچے کی بیوی ہے، ام جمیل ابی لہب کی بیوی ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہو کے گستاخی کرتی تھی۔ ہاں تاکہ کا شیطانوں کا وہ شیطان تمہارے اوپر نہیں آیا؟ اللہ نے ایسی سزا دی کہ وہ جو کانٹے چن چن کے لاتی تھی، گلے میں رسی ڈالتی تھی گٹھڑی بنا کے، بیٹھی پہاڑ پہ سانس لینے کے لیے، اور بعض روایات میں فرشتے نے دھکا دیا، بعض نے قدرت کی طرف ایسا جو دھکا ہے اسی رسی سے پھانسی چڑھ کے مر گئی۔ وہ جناب یہی تھی، مر گئی ہے لعنت اللہ علیہا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے، طائف کی ہو یا مکے کی ہو؟ لوگ حضور کے محبوبوں کو ڈھونڈتے ہیں، یہ دشمنوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو۔ کہتے ہیں جی کہ جب ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں تو بعض عورتیں طواف کی نماز میں ہمارے آگے کھڑی ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ نماز ہو جاتی ہے۔ فرض نماز میں عورت آگے نہ ہو، اگر وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے، ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔
کوئی مسئلہ نہیں. فرض نماز ہے، مثلا عشاء کی نماز ہے، آگے عورت کھڑی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوتی. یا محاذات میں کھڑی ہے، دائیں بائیں قریب کھڑی ہے تو نماز نہیں ہوتی. ورنہ اگر وہ اپنے 2 رکعت پڑھی، ہم اپنی 2 رکعت پڑھیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر پاکستان سے ہم لوگ جو آئے ہوئے ہیں، اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ سے بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو. ایک آدمی کی بیوی جو ہے وہ دوسرے سے باتیں کرتی تھی، خاوند سمجھاتا رہا، وہ نہیں سمجھی تو اس نے کہا کہ 3 طلاق ہیں، تو پکا کام ہو گیا، مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ 3 تھپڑ مارو تو گننے کی بھی ضرورت ہے؟ 1 ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں. باقی بہتر یہ ہے، میرا مشورہ ہے کہ اگر مکے میں رہتے ہو تو دارالفتاح سے رجوع کرو. حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں. اگر ایک آدمی ہے 15 دن سے زیادہ مکے میں رہ رہا ہے، اس کی نماز پوری پڑے گا. عرفات جا رہا ہے تو پھر قصر کرے گا. بالکل عرفات جائیں گے تو ختم ہو گئی کیا کیونکہ آپ کا وطن اصلی تو ہے نہیں نا، وطن اقامت تھا، وہ باطل ہو گیا. طواف زیارت کے بعد جو صفا مروہ دوڑنی ہے، وہ اگر ہم پہلے دوڑنا چاہیں جائز ہے کہ 8 کو یا 7 کو احرام باندھ کے طواف نفلی کر کے صفا مروہ دوڑ کے پھر مینا چلے جائیں. تو واپس جب آئیں گے تو صرف طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑنی ہوگی. لیکن اللہ پاک رحمت کرے، پتہ نہیں کس نے تمہیں مسئلہ بتلا دیا ہے، یہ جائز ہے، میں بھی کہتا ہوں جائز. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جب 8 کو آپ کریں گے تو کیا خیال ہے حرم خالی ہوگا؟ یعنی ایک رگڑا ہم 8 کو کھائیں، ایک 10 کو آ کے کھائیں، تو لہذا ایک دفعہ کیوں نہ کھائیں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ 2 دفعہ رگڑا لگے؟ اور پھر صفا مروہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو 4 منزلہ بن گئی ہے، وہاں تو اب تکلیف ہی کوئی نہیں. ایئر کنڈیشن صفا مروہ ہو گئی ماشاءاللہ. اب تو اللہ کی حرم سے حکومت کو اللہ جائے خیر دے، وہ تو طواف کو بھی کئی منزلہ بنا دیں گے. تو بہرحال افضل یہ ہے کہ میرے مدنی پاک نے حج کی صفا مروہ طواف زیارت کے بعد فرمائی. یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ قران میں 1 دفعہ بھی کافی ہے. حج یا عمرے میں دوسرے کے لیے جو زندہ ہے اس کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ معذور ہے، آنے کے قابل نہیں ہے، پھر اس کے لیے ہوتا ہے. اگر مقام ابراہیم پہ رش ہے تو عورتوں کو دور جا کے 2 رکعت پڑھنی چاہیے. کوئی بات ضروری نہیں ہے کہ مقام ابراہیم پہ پڑھیں. حجر اسود کو چومنا جو ہے، رش کے وقت میں عورت نہ چومے، اشارہ کرے، اس کو اشارے کا ثواب چومنے کے برابر ملتا ہے. کہتے جی کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کرانا بالکل حرام ہے، وہ جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. کہتے ہیں جی کہ میں قرضدار ہوں، میرے بھائی نے مجھے میری والدہ کا محرم بنا کے بھیجا ہے، تو خرچہ دے دیا ہے نا تمہیں، اب تمہارا حج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں جی کہ اگر میں سر پہ اپنے بال خود مونڈ لوں جائز ہے، اور میں ہر عمرے کے بعد اگر اپنے سر پہ اس طرح پھیروں بالکل جائز ہے. میں عمرہ اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہوں، اس کے لیے دعا کرو، تندرست ہے تو خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں کا خیال تو نہیں آیا، بیوی کا خیال آیا، کیونکہ واپسی پہ بیوی کے پاس جانا ہے نا، ماں کے پاس تو نہیں جانا. نہ کرو جناب.
ہاں اگر بیوی معذور ہے تو کرو. آپ جس کمپنی میں ہیں جو اس میں کوئی حرام کام نہیں ہوتا، کام بالکل نوکری کریں. سب شیعہ کافر نہیں ہوتے، لیکن جو قرآن کے منکر ہے وہ کافر ہے، جو سیدہ عائشہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ کافر. شیعہ تو 360 قسمیں. بہرحال ممالک اسلامیہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اصل میں تو ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ما اصاب بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ. کسی کی ہینڈ رائٹنگ پڑھ کر اس کی اچھائی اور برائی بتانا تو کیا ہے؟ اگر اس کی یعنی اس کے لکھنا سکھا رہے ہیں اس کو کہ صحیح لکھے یا پتہ نہیں کیا ہے. ہینڈ رائٹنگ پتہ نہیں کیا مطلب ہے. ایک تو پھر آپ انگریزی ملا دیتے ہو نا جناب. انگریزی کا تڑکا نہ لگاؤ تو مجھے بھی بات سمجھ آ جائے. ایسی عورت جو شادی سے پہلے یہ سائن کنٹیکٹ کروائے، بھئی نہ لکھا کرو انگریزی، مجھے سمجھ نہیں آتا. شادی کے بعد جاب نہیں چھوڑے گی، ایسی عورت سے نکاح کرنا ٹھیک ہے. اگر اس کی جاب ایسی جگہ ہے جہاں عورتیں ہیں تو تم منع نہیں کر سکتے ہو. اگر جاب مردوں کے ساتھ کرتی ہے تو ایسی عورت سے نکاح ہی نہ کرو. ہاں باپردہ ہے، مجبور ہے. بعض جیسے ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں بیچاری، مجبور ہے وہ. اب یہ ہے کہ وہ کنٹریکٹ کرائے گی نہیں میں جاب نہیں چھوڑوں گی. اگر اس کا خرچہ خاوند دینے کے لیے تیار ہے، اس کو کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی؟ وہ خاوند سے تنخواہ لے لے، وہ نوکری خاوند کی کرتی رہے. مکے میں میں نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، عمرہ کر سکتے ہیں. حرم کی حدود سے باہر، بالکل حرم کی حدود کے باہر سے احرام باندھا جائے گا. کسی مسلمان کی موت کی بد دعا بالکل نہ کریں، ہدایت کی دعا کریں. میں نے عرض کیا ہے نا، عمرے کرنے کے بعد احرام کھول دیا، اب حج کا احرام باندھو گے، یہ تمتع ہے. رفع یدین کریں تو جائز ہے، نہ کریں تو جائز ہے. یہ تو مستحب مسئلہ ہے. یہ تو خود فتاوی اہل حدیث میں بھی موجود ہے، فتاوی نظیریہ میں بھی موجود ہے، ستاریہ میں بھی موجود ہے. حضرت شیخ نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، حضرت ثناء اللہ نے بھی لکھا ہے، سب علماء اہل حدیث نے بھی لکھا ہے کہ یہ مستحب امر ہے. جو کرتے ہیں ان پر اعتراض نہ کرو، جو نہیں کرتے ان کے بھی گلے نہ پڑو. نماز میں ہاتھ جو ہے وہ ناف کے اوپر باندھیں یا نیچے باندھیں، دونوں جائز ہیں. عورت سکے میں جتنا زمین کے قریب ہوگی اتنا بہتر ہے. ابھی تو 8 ہے.